بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ ہدایت النحو کے اسباق یوٹیوب کے اوپر ہمارے جتنے پڑے ہوئے ہیں، جو آخری سبق ہے اس تھوڑا سا پھر دہراتے ہیں اور پھر کل سے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ آخری ہمارا سبق ہے مفعول معہ کے بارے میں۔ جی جلدی جلدی سنیں زبانی۔ مفعول معہ وہ اسم ہے جس کو ذکر کیا جاتا ہے واو بمعنی ما کے بعد۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ مفعول معہ اس شے کا اسم ہے جس کو ذکر کیا جاتا ہے واو بمعنی ما کے بعد۔ مفعول بھی میں یہ کہا تھا مفعول بھی اس شے کا اسم ہے۔ مفعول فی میں کہا تھا مفعول فی اس شے کا اسم ہے۔ مفعول لہو میں کہا تھا مفعول لہو اس شے کا اسم ہے۔ لیکن مفعول معہ میں یہ نہیں کہا، یہاں کا ہوا ما۔ ان تینوں کے اندر کہا تھا اسم ما، اسم ما، اسم ما، لیکن یہاں کا ہوا ما۔ مفعول معہ وہ اسم ہے، اس لیے اگر شے آ جاتی تو پھر ایسے لگنا تھا واو کے بعد وہ شے ذکر ہو۔ واو کے بعد شے ذکر نہیں ہوتی، واو کے بعد وہ اسم ذکر ہوگا۔ تو مفعول معہ وہ اسم ہے جس کو واو بمعنی ما کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ تعریف اتنی ہی ہے، عربی میں اس کو یوں کہیں گے ہوا ما یذکر بعد الواو بمعنی ما۔ آگے ہے لمصاحبۃ معمول الفعل۔ اس میں جو لفظ مصاحبت ہے یہ مصدر ہے۔ مصدر کی اضافت کبھی فاعل کی طرف ہوتی ہے کبھی مفعول کی طرف۔ یہاں لفظ مصاحبت کی اضافت مفعول کی طرف ہے، لمصاحباتی، اور کئی کتابوں میں شاید یوں ہے، ذات و نام نہیں کافی میں شاید لمصاحباتی ہی معمول الفعل۔ یہ جو عبارت ہے لمصاحباتی معمول الفعل، یہ مفعول معہ کے واو بمعنی ما کے بعد مذکور ہونے کی وجہ ہے کہ یہ واو بمعنی ما کے بعد کیوں ہوتا ہے؟ جی فعل کے معمول کی مصاحبت کی وجہ سے۔ یہ فعل کے معمول کا مصاحب ہوتا ہے۔ مصاحبت کہتے ہیں دو چیزوں کا نفس فعل میں شریک ہونا، ما اتحاد الزمان والمکان، زمانہ بھی ایک ہو جگہ بھی ایک ہو۔ تو مفعول معہ یہ ما قبل فعل کے معمول کا شریک ہوتا ہے، اور وہ اور یہ دونوں شریک ہوتے ہیں نفس فعل میں، زمانہ بھی ایک ہوتا ہے جگہ بھی ایک ہوتا ہے، اور اس کے اوپر دلالت واو بمعنی ما کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے کہا کہ مفعول معہ واو بمعنی ما کے بعد ہوگا۔ جہاں مفعول معہ ہوگا پکی بات ہے وہاں دو چیزیں ہوں گی، پیچھے ایک فعل ہوگا اور پیچھے فعل کا معمول بھی ہوگا جس کا یہ مصاحب ہوگا۔ پیچھے جو فعل ہے وہ دو حال سے خالی نہیں، فعل لفظاً ہوگا یا فعل معنن ہوگا۔ لفظاً کا مطلب وہ فعل پڑھا جائے گا، معنن کا مطلب ہے وہ فعل سمجھا جائے گا، وہاں کوئی اس کا لفظ نہیں ہوگا، سمجھا جائے گا وہاں سے۔ اگر فعل لفظاً ہو تو مفعول معہ دو حال سے خالی نہیں، اس کا عطف ما قبل فعل کے معمول پر جائز ہوگا یا نہیں۔ یہ عبارت ہے جیتو آنا و زیدن، یہ مفعول معہ ہے، یہ فعل لفظاً ہے، اس کا معمول ہے یہ تا ضمیر، اس کا عطف اس تا ضمیر پہ جائز ہے مفعول معہ، لیکن اس کا عطف کرنا جائز ہے اس تا ضمیر پہ۔ تو جب کرنا جائز ہے تو عطف کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور تا ضمیر مرفوع ہے، یعنی جیتو میں تا ضمیر مرفوع ہے تو پڑھیں گے پھر جیتو آنا و زیدن۔ ہاں جب مفعول معہ پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے جیتو آنا و زیدن، جیسا پڑھیں گے ویسا ترجمہ، جیسی ترکیب ویسا ترجمہ۔ اگر آپ پڑھ دیں جیتو آنا و زیدن، یہ مفعول معہ ہے، میں آیا زید کے ساتھ، مطلب میں اور زید آنے میں شریک، زمانہ بھی ایک جگہ بھی ایک، میں زید آئے، جب میں آیا زید آیا، جہاں میں آیا وہاں زید آیا۔ جیتو آنا و زیدن یہ ہو گیا مفعول معہ، اور عطف کر کے پڑھیں گے جیتو آنا و زیدن، پھر ترجمہ ہوگا میں اور زید آئے۔ اس میں کوئی پتہ نہیں چل رہا کٹھے آئے،
اس میں کوئی پتہ نہیں چل رہا وقت ایک تھا، آئے ہیں، ہو سکتا ہے سویرے وہ آیا ہو، شام کو میں آیا ہوں، جہاں واو آتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہاں پہلے یہ ہو بعد میں وہ، اس میں کوئی ترتیب نہیں، اس میں ہو سکتا ہے فاصلہ بھی ہو۔ جی تو انا و زیدن و زیدن دونوں طرح پڑھ سکتے، اس کا عطف اس پہ زیادہ، آگے جا رہا ہوں، جی تو و زیدن، اب یہاں مفعول ماؤ ہے اور یہ فعل لفظاً ہے، اس کا عطف اس فعل کے معمول تا پہ جائز نہیں، کیوں جائز نہیں؟ قاعدہ ہے، یہ مرفوع متصل ضمیر ہے، مرفوع متصل ضمیر پر کسی کا عطف کرے، چاہے ضمیر کا کرے چاہے اس میں ظاہر کا کرے، تو مرفوع متصل کی آگے تقید منفصل کے ساتھ لانا واجب ہے۔ یہاں اس کی تقید آئی تھی اس لیے زیدن پڑھ کے عطف جائز تھا، یہاں اس کی تقید نہیں آئی لہذا زید کا تا ضمیر پہ عطف جائز نہیں ہے۔ جی تو و زیدن ہی پڑھیں گے اور مفعول ماؤ ہے، ترجمہ ایک ہی ہوگا، میں زید کے ساتھ آیا۔ اگر فعل مانن ہو، اگر فعل مانن ہو تو وہاں پر پھر دو صورتیں، ما لزیدن و عمرن میں فعل مانن ہے، ما لکا و زیدن میں فعل مانن ہے، ما شانو کا و عمرن میں فعل مانن، سمجھا جا رہا ہے، یہاں یہ سمجھا جا رہا ہے ما یسناؤ، کیا سمجھا جا رہا ہے؟ ما یسناؤ، یہاں سمجھا جا رہا ہے ما تسناؤ، یہاں بھی سمجھا جا رہا ہے ما تسناؤ، یہاں فعل مانن ہے اور اس کا اس پہ عطف جائز ہے، فعل مانن ہو تو وہ جو مفعول ماؤ آپ کی عقل جس کو کہہ رہی ہے اگر اس کا عطف پیچھے والے معمول پہ جائز ہوگا تو صرف عطف ہی کریں گے، اس کا زید پہ عطف جائز ہے کیونکہ قاعدہ ہے اس میں ظاہر کا اس میں ظاہر پہ عطف کرنا کوئی شرط نہیں، عطف اس پہ جائز ہے تو یہاں عطف ہی کریں گے۔ ہاں سوال یہ ہے جب عطف ہی کریں گے تو ہم تو پڑھ رہے ہیں مفعول ماؤ، مفعول ماؤ تو بڑا ہی نہیں ہے، اس کا جواب ہے اس کے اندر عقلی احتمال تھا کہ مفعول ماؤ ہے لیکن حقیقت میں مفعول ماؤ ہے نہیں ہے۔ ما لزیدن و عمرن کی ترکیب، ما مبتدا ہے استفہامیہ، لام جار، زید مطوف علیہ، امر مطوف علیہ، مطوف مل کے جار کا مجرور، ثابتن کے متعلق ہو گئے خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب ترجمہ یہ ہوگا زید اور عمر کے لیے کیا ہے، ما لاکا و زیدن، یہاں فعل مانن پیچھے موجود ہے، ما استفہامیہ جو ہے اس سے فعل کا معنی سمجھ میں آتا ہے، یہ زید کا عطف اس کاف ضمیر پہ نہیں کر سکتے، قاعدہ ہے ضمیر مجرور پر جب کسی اسم کا عطف کیا جائے تو ضمیر مجرور سے پہلے جو ہے وہ معطوف سے پہلے لگانا ضروری ہے۔ اگر ضمیر مجرور سے پہلے حرف جار ہے تو معطوف کے شروع میں حرف جار لگاؤ، اگر ضمیر مجرور سے پہلے مضاف ہے تو معطوف سے پہلے مضاف لگاؤ، یہ قاعدہ ہے، کچھ سمجھ آئی؟ کتابوں میں اس کو یوں بیان کیا جب ضمیر مجرور پہ عطف کیا جائے تو خافض کو لٹایا جائے گا، خافض کو لٹایا جائے گا، خافض مانا جر دینے والا، اسے لٹایا جائے گا، لٹایا کیا کیجئے گا، لٹایا وہ جاتا ہے جو پہلے ہوتا ہے، یہاں یہ ہے اس کو یہاں لٹاؤ تو عطف جائز ہے، یہاں کاف ضمیر سے پہلے یہ ہے اس کو یہاں لٹاؤ لٹاؤ تو پھر عطف جائز ہوگا، لٹایا جائے گا، لٹایا، بھائی سمجھ نہیں آئی؟ اس کا کاف ضمیر پہ عطف جائز نہیں ہے تو یہاں پھر مفعول ماؤ ہی بنائیں گے، کیا بنائیں گے، ما لکا و زیدن، لیکن اس کی ترکیب کرنے لگا ہوں بھائی جان، ما مبتدا استفہامیہ، لکا ثابت متعلق خبر، اس کی ترکیب کرنے لگا ہوں زیدن، یہاں نکالو فعل ما تصنع و زیدن، کیا ما استفہامیہ مفعول بھی مقدم، تصنع فعل، ان تضمیر فاعل، واو ما زیدن مفعول ماہو، تصنع کا فعل اپنے فاعل، مفعول ماہو، مفعول بھی جو مقدم ہے، جملہ فعلیہ انشائیہ، جملہ فعلیہ کیونکہ ما ہے نا استفہامیہ ہے، بھئی سمجھ نہیں آئی؟ آگے جا رہا ہوں، ما شانو کا وامرن،
یہ ما یہاں پہ مبتدا ہے، ما کیا ہے؟ اور شانو کا مضاف مضاف الیہ مل کے خبر، لیکن جمہور کہتے ہیں ما خبر ہے، شانو کا قاعدہ ہے ما استفہامیہ کے بعد معرفہ آئے تو ترکیب میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں ما مبتدا بنے گا بعد والا خبر، جمہور کہتے ہیں نہیں بعد والا معرفہ مبتدا اور ما خبر۔ امرن سے پہلے پھر نکالو ما تصنعو و امرن، تو ترکیب میں ما تصنعو ما مفعول بھی مقدم، تصنعو فعل انت فاعل واو ما، امرن مفعول معہو، تصنعو فعل اپنے فاعل مفعول معہو اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ اس کا عطف بھی کاف پہ نہیں کر سکتے کیونکہ کاف سے پہلے ہے شان اور شان یہاں لگا نہیں ہے، لہذا یہ بھی صرف مفعول معہو، یہ بھی صرف مفعول معہو، اور ان دونوں میں فعل مانن ہے۔ بھائی کو سمجھ آئی؟ اگر آپ کو جی امر کا عطف شان بھی کر لو تو اس میں تو ہو سکتا ہے، اس کا کہنا یہ جواب یہ ہے کہ عطف ہو جائے گا لیکن مقصود بدل جائے گا۔ مقصود ہے یہاں تیری حالت کیسی ہے اور امر کی حالت کیسی ہے، جب کہ عطف اس پہ کریں گے تو کام خراب ہو جائے گا، ترجمہ ہوگا تیری حالت کیسی ہے اور امر کیا ہے، امر کیا ہے، پھر سوال ہی ہو جائے گا۔ تو سمجھ آئی؟ یہ میں نے پیچھے والا سبق تھوڑا سا دہرایا، الحمدللہ۔